بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہم نے آپ کو اسی طرح درمیانی امت قرار دیا تاکہ آپ لوگوں کے اوپر گواہ ہو جائیں وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے اوپر گواہ ہو جائیں۔ اس آیت کے ضمن میں ایک روایت اہل سنت عالم دین نے نقل کی ہے، شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 92 پہ، ان اللہ ایانانا بقولہ تعالی، علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ نے یہ قرآن میں یہ جو بات کی ہے اس میں ہم مراد ہیں، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ کہ آپ لوگ تمام لوگوں کے اعمال کے اوپر گواہ ہو۔ تو گواہ وہی ہوتا ہے جو دیکھ رہا ہوتا ہے اعمال کو۔ اگر اعمال کو دیکھا نہ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہی نہیں دی جا سکتی۔ تو تمام لوگوں کی جب بات ہے تو امام چاہے ظاہری زندگی میں ہوں یا ظاہری زندگی کے بعد ہوں، پھر بھی دنیا کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں، اور جب دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ قرآن کی بات ہے اور اہل سنت مصدر میں بھی موجود ہے یہ اس آیت کی تفسیر۔ تو وہ ناظر ہیں ہمارے اعمال پہ، دیکھ رہے ہیں۔ جب دیکھ رہے ہیں تو اگر ہم ان کو مدد کے لیے پکاریں تو ہماری یہ بات بھی ان تک پہنچے گی، ہماری مدد کرنا چاہیں، ہزار طریقے ہیں، دعا کر دیں، استغفار کر دیں، شفاعت کر دیں، کسی کے دل میں ڈال دیں تو ہماری پریشانی کسی طریقے سے دور کروا دیں۔ فرسول اللہ شاہد علینا، فرمایا مولا علی نے کہ ہم لوگوں کے اعمال پہ گواہ ہیں اور رسول اللہ ہمارے اوپر گواہ ہیں۔ وَنَحْنُ شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ہم لوگوں کے اوپر گواہ ہیں۔ وَحُجَّتُهُ فِي أَرْضِهِ ہم ہی اللہ کی حجت ہیں اللہ کی زمین میں۔ وَنَحْنُ الَّذِينَ قَالَ اللَّهُ جَلَّ اسْمُهُ ہم ہی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا اسی طرح ہم نے تمہیں درمیانی امت قرار دیا ہے۔ شواہد التنزیل جلد نمبر 1 صفحہ 92 پہ یہ روایت موجود ہے۔ تو اسی حوالے سے اگر ہم شاہد اور شہید کی بات کریں تو اور بھی بہت ساری آیات ہیں جو مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ہیں۔ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یہ کافر کہتے ہیں کہ آپ رسول نہیں ہیں، میرے حبیب آپ ان سے کہہ دیں کہ میری رسالت کی گواہی کے لیے ایک اللہ کافی ہے اور ایک وہ گواہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے۔ اور یہ سنی شیعہ مفسرین نے لکھا کہ جن کے پاس پوری کتاب کا علم ہے وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اسی طرح مدینۃ المعاجز اور بحار الانوار مختلف معتبر کتابوں میں اتنے واقعات بھرے پڑے اہل بیت کے بالعموم، مولا علی علیہ السلام کے بالخصوص، کہ وہ لوگوں کے اعمال کو جانتے تھے اور دیواریں ان کے سامنے حائل نہیں ہوتی تھیں، لوگوں کے حالات سے آگاہ ہوتے تھے۔ اور امام زمانہ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو دنیا میں کہیں بھی کوئی جو گناہ کرے گا اس کے اوپر گواہ نہیں طلب کریں گے، خود گواہ ہوں گے، چونکہ وہ جانتے ہوں گے اس نے یہ کام ایسا کیا، تو اپنے علم کے مطابق وہ فیصلے کریں۔ لہٰذا انسان یہ نہ سمجھے کہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا۔ عام طور پہ انسان کی چونکہ بچپن سے تربیت ایسی نہیں کی جاتی، نہ ایسا ماحول ملتا ہے، نہ ایسی تربیت، نہ ایسا علم کہ اسے یہ احساس رہے ہر لحظہ کہ خدا بھی اس کے شارع کے قریب ہے، اسے دیکھ رہا ہے۔ پھر اللہ نے دو فرشتے دائیں بائیں بٹھائے ہیں، پھر زمین گواہی دے گی، اعضاء و جوارح گواہی دیں گے جیسے قرآن میں ہے، وہ گواہ ہے، پھر محمد و آل محمد گواہ ہیں، فرشتے گواہ ہیں، کتنے کیمرے اللہ نے لگا رکھے ہیں، خود بھی گواہ ہے۔ علیم بذات الصدور دلوں کی باتیں بھی خدا جانتا ہے، امام بھی جانتے ہیں، رسول بھی جانتے ہیں، اور اسی طرح سمیع بصیر ہے خدا کا ایک والے کو کہتے ہیں۔ تو اتنا کچھ جاننے اور
سمجھنے کے باوجود بھی اگر انسان یہ بات نہ سمجھے اور یہ سمجھے کہ مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میرے اوپر کوئی کیمرہ نہیں لگا ہوا، میرا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اور پھر بھی گناہ کرے، گناہوں کے بارے میں سوچے، تو اس کا مطلب ہے انسان کی معرفت کمزور ہے، خدا پہ، عقیدہ، رسول پہ، اہل بیت پہ، قیامت پہ، حساب و کتاب پہ۔ انسان کا ایمان کمزور ہے، عقیدہ ضعیف ہے، یہ عقیدہ ہی نہیں ہے، چونکہ عمل بتاتا ہے نا کہ عقیدہ کتنا مضبوط ہے یا کمزور ہے۔ عمل بتاتا ہے کہ انسان کے ایمان کی ویلیو اور پاور کیا ہے۔ لہٰذا 24 گھنٹے ہمیں چاہیے ہر اپنے حرکات و سکنات میں، اپنی سوچوں میں، خیالوں میں وہی چیزیں سوچیں، کریں، دیکھیں، سنیں جس میں اللہ، رسول اور اہل بیت کی مرضی ہو، کیونکہ وہ گواہ ہیں۔ روز قیامت انسان فرار نہیں کر سکے گا، ایک نہیں کئی فلمیں چل جائیں گی۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حاضرا، قرآن کہہ رہا ہے جو کچھ عمل چھوٹا بڑا کیا ہوگا وہ سامنے حاضر ہوگا فلمی شکل میں۔ گواہیاں بھی اس خلاف دی جا رہی ہوں گی، اعضاء و جوارح بول رہے ہوں گے خلاف۔ تو انسان کتنی غفلت میں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس طرح زندگی گزارے ہر لحظہ کہ وہ اکیلا نہیں ہے، خدا ہے، محمد و آل محمد دیکھ رہے ہیں، فرشتے دیکھ رہے ہیں، زمین میرے خلاف، میرے اعضاء و جوارح میرے لیے خفیہ کیمرے خدا نے لگا دی، تو کیوں پھر ایسی حرکتیں کرے یا ایسی باتیں سوچے یا ایسے کام کرے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو۔ یعنی اس طرح زندگی انسان گزارے، وہ سکون کی زندگی ہے، وہ اطمینان کی زندگی ہے، وہ کامیابی کی زندگی ہے، وہ بڑی پرلطف زندگی ہے جس میں انسان اس حالت میں لائف گزار رہا ہو کہ بھئی خدا اس کے ساتھ ہے اور اسے دیکھ رہا ہے، اور کیا چاہیے۔ جو خدا سے محبت رکھتا ہے اس سے تو بڑا سکون آئے گا، محمد و آل محمد سے محبت رکھتا ہے بہت سکون آئے گا روحانی کے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھے اور کیا چاہیے، میری آنکھیں نہیں دیکھ رہی، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ محبوب اگر انسان کو دیکھ رہا ہو تو انسان کتنا پرسکون ہوتا ہے۔ اسی طرح جس کا محبوب اللہ، رسول، اہل بیت ہے وہ تو بہت پرسکون ہوگا روحانی طور پہ کہ میں ایسے اعمال انجام دوں جس میں میرے محبوب خوش ہو جائیں، اللہ، رسول، اہل بیت۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔